بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ تو اب سب کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ بندیال کی سربراہی میں اصل میں بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ عمران خان کو اور 9 مئی کے مجرموں کو بچایا جا سکے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن اب منگل کو یہ کیا فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کئی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور پھر یہ کہ عید سے پہلے کہا جا رہا ہے، اسلام آباد کے جو باخبر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں اور دیگر جو ذرائع ہیں، ان سب کے حلقوں میں یہ خبر بڑی گرم ہے کہ عید سے پہلے 3 بڑی خبریں آ سکتی ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 2 آ سکتی ہیں، اور کچھ کا اصرار ہے کہ کم سے کم 1 خبر تو ضرور آ سکتی ہے، لیکن 3 خبروں کی دہائی خاصی مچی ہوئی ہے۔ اور تیسرا مراد سعید، فرہ گوگی اور عادل راجہ کے بارے میں خبریں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں، ایک چھوٹی سی بات جو اسی پہلے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی پستی، ظرف کی کمینگی اور وہ کیا کہتے ہیں خساست یا خست، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن ہمارے ان موصوف نے اس انتہا کو بھی عبور کر لیا اور گراف توڑ کر پستی کی وہ پتال میں غرق ہو گئے۔ اس طرح کا کارنامہ کیا ہے۔ کارنامہ یہ کیا ہے کہ پرسوں کی سباق میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک اختلافی خطاب کیا تھا 20 منٹ کا، جس میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، آپ کو یہ بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے، اور یہ بینچ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اس خطاب کو کل شام ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا، اور اپلوڈ کرتے ہی بندیال کے حکم پر اسے وہاں سے ریموو کر دیا گیا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو دنیا کا کوئی پست سے پست انسان بھی نہیں انجام دے سکتا، اور خاص طور پر دیکھیے کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، وہ 2 یا 2.5 مہینے کے بعد اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سلوک ایک رجسٹرار کے ذریعے ان کا خطاب وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوا انہیں۔ وہ ویب سائٹ سے ہٹائے جانے سے پہلے ہی لوگوں نے اس کو اپلوڈ کر لیا۔ اب وہ سارا خطاب، سارے ان کے نکات، سارے پوائنٹس سے وہ سب کے سب نیٹ پر موجود ہیں، ٹویٹر پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور جن لوگوں نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر نہیں پڑھنا تھا وہ بھی اب اس کو پڑھ لیں گے۔ ویسے بھی اس کی چیدہ باتیں اخبارات میں آ چکی ہیں، یعنی ویب سائٹ پر سے ان کا خطاب ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی جو مطالعہ کرنے کی، اس کو پڑھنے کی جو شرح تھی وہ پہلے سے بڑھ گئی، اور ساتھ ہی نقصان یہ ہوا کہ بندیال کا جو تشخص تھا، جو اس کی ایک نام نہاد ایک عزت تھی، وہ بھی مٹی میں مل گئی، اور اس طرح بیڑا غرق کیا۔ اور ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ ایک ایسا آدمی چیف جسٹس بن گیا پاکستان کا جو کسی ماتحت عدالت کا اہل مد لگنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ پستی کی حد سے بھی یہ گزر گئے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے۔ الطاف حسین حالی نے مسدس حالی میں یہ مصرع لکھا تھا، تو وہ اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اخلاقی پستی، انسانی پستی جب حد سے گزر جائے تو پھر نیچے سے بندیال برآمد ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو کیس ہے، منگل کو فیصلہ انہوں نے سنانے کا اعلان کیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ اس میں جو اوریجنل فیصلہ تھا، جو متوقع تھا، جس سے حکومت کو بھی زخم پہنچانا مقصد تھا، اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے۔ اگرچہ یہ پیر اور منگل کو اٹارنی جنرل کو بھی سنیں گے، اور دوسرے ایک وکیل صاحب ہیں ان کو بھی سنیں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، لیکن انہیں بہت کم ٹائم دیا جائے گا اور فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ فیصلے کی نوعیت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ملٹری ایکٹ یا پارلیمنٹ کے قانون کو نہیں چھیڑیں گے، اس سے خلاف آئین قرار نہیں دیں گے، جیسا کہ عمران خان کا مطالبہ تھا، لیکن فیصلہ کچھ اس قسم کا ہوگا کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے، ان سے قومی سیکورٹی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، تو پھر ان کے خلاف مقدمہ کیوں چلایا جائے؟ کچھ اس نقطے کے گرد دائرہ گھومے گا، یعنی آپ ہر ایک کا ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں، ہر ایک پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا سکتے ہیں، سپریم کورٹ یہ فیصلہ دینے والا ہے، لیکن آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف ملٹری کورٹ میں، بلکہ کسی بھی کورٹ میں مقدمہ نہیں چلا سکتے۔ عملاً جو اس وقت صورتحال ہے، آپ نے دیکھ لی کہ
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو فیصلہ عدالتی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن روک دیا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ دینا ہے کہ 9 مئی کے ملزم جو ہیں ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمہ نہیں چل سکتا، تو اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی اناؤنس کر دیں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کے خلاف کسی بھی عدالت میں کسی بھی قسم کا مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اور اس میں بندیال نے خود اپنے ریمارکس میں کہا کہ جو معاملات فوجی تنصیبات کے دائرے میں ہوئے ہوں، جو معاملات ہوئے ہوں، جو حملے ہوئے ہوں، وہ ان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ تو اس پر ان کی جو سفارشی خاتون لائی گئی عائشہ ملک صاحبہ، انہوں نے پھر اپنی ذہانت کی داستان رقم کر دی۔ اس سے پہلے بھی وہ ذہانت کی 2-3 داستانیں رقم کر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس تو کوئی فوجی تنصیبات میں شامل ہی نہیں ہے، تو اس پر حملے کے ملزموں کا مقدمہ فوجی عدالت میں کیوں چل رہا ہے؟ اب محترمہ کو کوئی بتائے کہ کور کمانڈر ہاؤس کینٹ میں ہوتا ہے، کینٹ ایریا فوجی تنصیبات کا علاقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی آرمی چیف کے گھر کو بھی تباہ کر دے تو یہ محترمہ کہیں گے کہ آرمی چیف کا گھر تھا، وہ تو رہائشی یونٹ تھا، اس کا فوجی تنصیبات سے کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں اور ان کی قابلیت پر جس طرح ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد دل کرتا ہے سفارش کرنے کو، انہیں دوبارہ سے مڈل کلاس میں داخلہ دلوایا جائے، یہ مڈل پاس کریں، پھر میٹرک پاس کریں، پھر ایف اے پاس کریں، اس کے بعد وکالت کا امتحان دیں، اس میں پاس ہو جائے، تو پھر انہیں کسی مجسٹریٹ کا ماتحت ٹرینی رکھ دیا جائے تاکہ انہیں قانون کا کچھ علم ہو سکے، کچھ جنرل نالج کا علم ہو سکے۔ یہ سفارشی جو چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، پھر ہمارا عدالتی نظام 140ویں نمبر پر چلا گیا ہے، تو حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ 140ویں نمبر پر کیوں ٹکا ہوا ہے؟ اسے تو 160ویں نمبر پر ہونا چاہیے۔ یہ ہے بندیال کی میرٹ پر لائی گئی خاتون کی قابلیت کا حال۔ ناظرین، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ باہر کی دنیا میں ہمارا جو مذاق اڑتا ہے وہ غلط نہیں اڑتا، وہ اسی بندیال جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ مذاق اڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ دے ترمیم کر کے فیصلہ دیں، مشروط کر کے فیصلہ دیں، اگر مگر کر کے فیصلہ دیں، جو مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں اور وہ چلنے ہیں، اور عمران خان جو سب سے پرائم ٹارگٹ ہے اس پر مقدمہ لازمی فوجی عدالت میں چلے گا۔ بندیال، منیب، عائشہ ملک کوئی بھی کچھ بھی کر لے، کیسے بھی فیصلہ دے دے، اب وہ اعتزاز احسن جو ہے جس کا دماغ کھسک گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے اور کچھ شکستوں کی وجہ سے اور کچھ مایوسیوں کی وجہ سے، اس نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے منگل کو جو ہونے والا فیصلہ ہے وہ نہ مانا تو عدالت جو ہے ان کو توہین عدالت میں نااہل کر دے گی اور کرسیوں سے محروم کر دے گی۔ جس بڈھے کی دماغی حالت ہے بہت زیادہ رحمناک حالت ہوگی، ترسناک حالت ہوگی۔ فیکچول صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی جوابی بم تیار ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ فیصلے کو صرف زبانی ریجیکٹ کر دے یا اس پر کوئی ایکشن بھی لے، جیسا کہ عرفان قادر صاحب نے بتا دیا، اور کہ یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے بھی تفصیل سے بتا دیا کہ یہ تو پانچوں کی ملی بھگت ہے، عمران خان کی، بندیال کی، اعتزاز کی اور لطیف کھوسے کی اور پتہ نہیں کس کی، یہ ساری ملی بھگت ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اب ایسے کام اور ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جنازہ ہی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ عمران فتنے کو جو ہے وہ ملے ہیں لاہور میں۔ یہ مصدقہ طور پہ یہ خبر ہے کہ اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے یہ دونوں سینئر وکلا صاحبان عمران فتنے کو زمان پاک لاہور میں جو ہے یہ ملے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ایسے ثابت ہوتی ہے کہ جب کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، اس کے بعد دونوں وکلا صاحبان نے ان کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ نہیں جی نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ضرور بیٹھیں، آپ کی اس میں جو ہے وہ رائے آنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ان اعتراضات کی بنیاد کے اوپر میں نہیں سننا چاہتا۔ تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ چیف جسٹس صاحب، ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیں۔ وہ بھائی پٹیشن آپ کی جو ہے وہ آج اس کی سماعت ہو رہی ہے، ویڈیو موجود ہے۔
یعنی پٹیشن آپ نے دائر کی ہے، پٹیشن کی سماعت آج ہو رہی ہے، آپ نے کب کہا تھا ان کو؟ آج جب صبح سے آپ پیش ہوئے ہیں تو اس وقت سے تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے کب کہا تھا؟ اس ملاقات میں کہا تھا، اس ملاقات میں مبینہ طور پہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جی کون سا بینچ بنایا جائے، اور اس ملاقات میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیونکہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ایک ان کی رائے پائی جاتی ہے، لہذا ان کو بھی شامل کر لیا جائے، ورنہ پچھلے 1 سال میں انہیں کسی بینچ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کبھی یہ مناسب نہیں سمجھا۔ خواجہ آصف بھی اشارہ دے چکے ہیں، اور ان 3 اشاروں کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی ان ججوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آئین اور پاکستان کو مت چھیڑنا، ریاست پاکستان کو ڈائنامائٹ کرنے سے باز رہو، اور اس طرح کی شرارت جو کرو گے تو تمہارے گلے پڑے گی اور پھر تمہیں پچھتانے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ یہ ساری باتیں ان کو سمجھا دی گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیے منگل کو کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے منگل کو نتیجے میں اس کے کچھ نہیں ہوگا حکومت کا یا فوجی عدالتوں کا، اور نہ عمران خان کو بچانے کا کوئی پلان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عید سے پہلے یہ اسلام آباد میں جو لوگ ہیں جو زیادہ خبر رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3 خبریں آ سکتی ہیں، اور وہ کچھ چھپاتے بھی ہیں، کچھ اشارے بھی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ عید سے پہلے ایک تو وہ پیرنی جادوگرنی گرفتار ہو سکتی ہے، دوسرا عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے، تیسرا نظام کا بیڑا غرق کرنے والا اور اپنے منصب کو بے عزت اور رسوا کرنے والا شخص جو ہے، جس کا ذکر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی سیٹ پر ہو سکتا ہے نہ رہے۔ اچھا، مجھے ان تینوں خبروں کے آنے پر کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ضرور آئیں گی، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے۔ اور جو میری خبر ہے ابھی تک اس میں نے تبدیلی نہیں کی، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری عید کے بعد ہوگی۔ ان ذرائع کے مطابق عید سے پہلے بھی عمران خان پکڑا جا سکتا ہے۔ بہرحال 3 بڑے واقعات ہو سکتے ہیں، اور یہ اگر عید کے سے پہلے اگر میرے حساب سے نہ ہوئے تو عید کے بعد ہو جائیں گے۔ پنکی پیرنی نے پکڑے جانا ہے، موصوف کی چھٹی ہو جانی ہے، وہ جو دوسرا موصوف ہے، اور عمران خان نے گرفتار ہونا ہے، اور عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا ہے، بلکہ مقدمہ نہیں چلے گا، اس کا کورٹ مارشل ہوگا، کیونکہ ناقابل تردید شواہد کی جو بات ISPR کی پریس ریلیز میں فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کے بعد اجلامیہ کی شکل میں جو چیز سامنے آئی تھی، یہ الفاظ اس میں جب درج کیے گئے تھے تو اس کا مطلب صرف دوسرے ملزموں کی طرف نہیں تھا، سب سے زیادہ پرائم جو کرمنل ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کے سارے ثبوت ہیں، اور عمران خان کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے۔ چنانچہ وہ یعنی جس طرح کو ڈوبنے والا شخص بڑے زور زور سے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، تو اس نے یہ زور زور سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اعتزاز یہ کھوسے کے گھر گیا۔ وہ شخص جو عدالت میں سرکاری پہرے کے اندر اور زبردست سیکورٹی نظام کے باوجود عدالت میں جانے سے انکار کرتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور ابھی کل وہ اینٹی کرپشن والوں نے اسے پیشی کا 3را نوٹس بھیجا تھا، وہاں بھی نہیں گیا سیکورٹی کی بنیاد بنا کر۔ یہ لطیف کھوسہ کے گھر گیا، وہاں اعتزاز آسرین کے ساتھ ملی بھگت ہوئی، پھر یہ دونوں سازشی تیسرے چیف سازشی کے ساتھ اس کے چیمبر میں ملے، اور پھر یہ ساری سازش رچی گئی۔ لیکن یہ جو عمران خان کا جو ایشو ہے، اس پر جو یوں سمجھیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ باقی اگر 4000 کرمنلز ہیں تو ان میں سے 2000 کے بارے میں فیصلہ بدل بھی سکتا ہے، 2000 کے بارے میں فیصلہ نہیں بھی بدل سکتا، لیکن یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کا فیصلہ چینج نہیں ہوگا۔ ناظرین، مراد سعید، فرہ گوگی اور راجہ عادل اور 300 کے قریب اور سوشل میڈیا شر پسند جو برطانیہ امریکہ میں خاص طور پر بیٹھے ہیں، ان کی شناخت یہاں پاکستان میں ہو گئی ہے، اور ان کے خلاف جو ایکشن ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار یہاں پاکستان میں ہیں، اور ان کی شہریت کے بھی قوائف حاصل کر لیے گئے ہیں، اور پورا ایک خاکہ چاک آؤٹ کیا گیا کہ کس طرح متعلقہ ملکوں کی حکومتوں سے مل کر انہیں پاکستان واپس بھیجنے پر انہیں مجبور کرنا، اور اس میں بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ عادل راجہ کے بارے میں انہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ اس کو انٹرپول کے ذریعے لایا جا سکتا ہے، اور عادل راجہ کو پھر ایک سخت ترین سزا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی طرح فرہ گوگی جو اٹلی فرار ہو گئی ہے، وہاں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے انٹرپول کو باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، اور اس کی جو گراؤنڈز ہے وہ ایسی ہیں کہ انٹرپول اس میں تعاون کرے گا۔ اور فرہ گوگی، ناظرین، یہ وہی چالاک خاتون ہے کہ جن دنوں عمران خان
اپنی پارٹی کے لوگوں کو تسلی دلا رہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، میری حکومت کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ میں واحد چوائس ہوں اور فوج کے پاس میرے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت جب عمران خان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا تو فرہ گوگی اتنی چلاک اور عیار عورت ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے انہی دنوں جب عمران خان کی یقین دہانیاں خود کو کرا رہا تھا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کرا رہا تھا، فرہ گوگی ان دنوں اپنے فرار کے انتظامات میں مصروف تھی۔ جب فرہ گوگی واپس آئے گی اور اس پر مقدمہ چلے گا تو اس مقدمے میں پھر کئی اور لوگ پکڑے جائیں گے، جن میں وہ تلمبے کا راسپوٹین بھی شامل ہے، کیونکہ اس نے بھی 4 ارب روپے کا گھپلا سرکاری رقوم میں کیا۔ یہ جو تلمبے کا راسپوٹین ہے فرہ گوگی نیٹ ورک میں، اور فرہ گوگی نے اس سے جو نظارے کرائے ہیں اپنی جنتوں کے اور اپنی حوروں کے، وہ ان کا سارا حساب اس راسپوٹین کو دینا پڑے گا۔ مراد سعید کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے، کیونکہ یہ نہ تو ٹیلی فون پر رابطے میں تھا، نہ یہ واٹس ایپ پر ایکٹیو تھا، نہ یہ ٹویٹ کر رہا تھا۔ لیکن چند دن پہلے یہ ہوا کہ اس کے اسلام آباد والے گھر پر چھاپا پڑا، تو مراد سعید کے چھوٹے بھائی نے اس کی اطلاع اور اس کی ویڈیو بھی یہ مراد سعید کو بھیج دی، تو جس کے بعد پتہ چلا کہ مراد سعید افغانستان میں، یعنی وہ ہماری اس پرانی خبر کی تصدیق ہو گئی کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، افغانستان میں، اور ساتھ ہی اس کا جو بھائی تھا وہ بھی چھپا ہوا تھا، وہ بھی کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا تھا، وہ بھی واٹس ایپ پر ایکٹیو نہیں تھا، وہ بھی پوشیدہ تھا، لیکن اس کے بھائی کی لوکیشن مل گئی۔ اس نے یہ غلطی کی، فون پر مراد سعید کو بتایا کہ میرے اپنے گھر چھاپا پڑا ہے، تو جناب مراد سعید کا بھائی دھر لیا گیا ہے، اور مراد سعید کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ طالبان کے ایریا سے نکل کر شمالی اتحاد والوں کے پاس کہیں چلا گیا ہے، کیونکہ شمالی اتحاد کی پاکستان سے جو دشمنی ہے وہ سب کے علم میں ہے، تو اس کا خیال ہے کہ یہ شمالی اتحاد کے علاقے میں میری کوئی مخبری نہیں کرے گا، طالبان کے ایریے میں کوئی پتہ نہیں کہ کوئی پرو پاکستان طالبان میری مخبری کر دے، اور ظاہر ہے جب اس کی مخبری ہوگی تو طالبان گورنمنٹ پھر اسے پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرنے کی پابند ہوگی۔ چنانچہ وہ شمالی اتحاد کے علاقے میں چلا گیا۔ شمالی اتحاد کے قبضے میں ان دنوں کوئی علاقہ نہیں ہے، پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہے، لیکن بعض پہاڑی علاقے وہاں جہاں پر سرکاری فوجوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، شمالی اتحاد کے کچھ جنگجو چھپے ہوئے ہیں، ان کے وہاں اڈے ہیں، اور خیال ہے کہ انہی کے کسی علاقے میں چلا گیا ہے۔ جس طرح کے پاکٹس پاکستان میں بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بھی تمام علاقوں پر پاکستانی فوج کا قبضہ ہے، اس کے باوجود بعض کونے خدرے ایسے ہوتے ہیں جہاں فوج کی رسائی نہیں ہوتی یا دھیان نہیں جاتا۔ ان کونوں خدروں میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بیٹھے رہتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خودکش حملوں کی دھمکی دی ہے، اور وہ حکومت کی فوج کی نظر میں ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ کونے خدرے، کچھ کمین گاہیں، کچھ پناہ گاہیں اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں اداروں کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو افغانستان میں بھی ایسے کئی علاقے ہوں گے، مثلا صرف شمالی اتحاد، یہ احمد شاہ مسعود جو مرحوم اس کی پارٹی، بلکہ ازبک ملیشیا جو تتر بتر ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کی ساری قیادت ترکی میں روپوش ہے، ان کے بھی کچھ اڈے یہ مزار شریف اور اس کے شمال کے علاقوں میں قائم ہیں۔ تو یہ مراد سعید مجھے یعنی جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کا اندازہ ہے کہ وہ افغانستان میں ان علاقوں کے آس پاس ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی کہانی۔ اب منگل کا انتظار کیجیے، اور منگل سے پہلے ہو سکتا ہے پیر یا اتوار، ان 2 دنوں میں کوئی بھی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ 3 خبروں کی جن کا ذکر کیا، ان 3 میں سے ایک خبر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتوار یا پیر کو آ سکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔